بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کی بہترین اصلاح کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر بیوی کے اندر نافرمانی کا وصف پایا جائے، بیوی نافرمانی کر رہی ہے تو اس کی اصلاح شوہر کیسے کرے، اس کا طریقہ اس کے اندر بتلایا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں تو قرآن کریم صرف اصول بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز کے بارے میں کم و بیش 73 مقامات پر، یعنی 73 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، لیکن کس طرح پڑھنی ہے وہ نہیں بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ زکوٰۃ قائم کرو، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اب کتنے مال میں دینی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے نہیں بتلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن میاں بیوی ان دونوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، کیونکہ ان دونوں کے حقوق پر معاشرے کی بنیاد ہے کہ اگر شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اتفاق سے اور محبت سے زندگی گزاریں گے تو گھر کا نظام درست ہوگا۔ جب گھر کا نظام درست ہوگا تو اس کا اثر اولاد پر پڑے گا، اولاد بھی اچھی ہوگی، پھر معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ تو معاشرے کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ شوہر بیوی آپس میں اتفاق سے رہے، محبت سے رہے تو گھر کا نظام درست ہوگا۔ تو معاشرے کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے حقوق کو بالکل وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر کے ایک ایک جز کو بیان کیا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کی بہترین اصلاح کا طریقہ بتلایا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہے، شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، اس کا حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، فعظوہن، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پیار سے آرام سے اس کو سمجھایا جائے، پیار سے اس کو سمجھایا جائے کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہی ہو۔ فعظوہن، اس کو نصیحت کی جائے، پیار سے سمجھایا جائے، اور مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتی ہے تو اب دوسرا مرحلہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ بستر علیحدہ کر دو، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ جب بستر علیحدہ ہو جائے گا، شوہر الگ سوئے گا، بیوی الگ سوئے گی، تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ جو میں شوہر کے ساتھ کر رہی ہوں بالکل غلط ہے۔ تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بستر علیحدہ کر دیا جائے، اس طریقے سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ آخر میں اگر بھی پھر بھی نہیں مانتی، سمجھا دیا گیا ہے نہیں مان رہی ہے، بستر علیحدہ کر دیا گیا ہے پھر بھی نہیں مان رہی ہے، تو اب تیسرا مرحلہ سب سے آخری نمبر پر ہے وَاضْرِبُوهُنَّ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ ایسی مار دی جائے کہ جو زخم دینے والی نہ ہو، نشان نہ پڑے۔ یہ مارنا کیوں ہے؟ یہ ادب سکھلانے کے لیے ہے، تادیباً مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تادیباً جو مارا جاتا ہے اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس انسان کی اصلاح ہو جائے، زخم نہ ہو، نشان نہ پڑے، اتنا نہ مارا جائے کہ جس سے جسم کا نقصان ہو۔ تو تادیباً مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑا بہت اس کو مار دیا جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، جو وہ غلط کام کر رہی ہے اس سے باز آ جائے۔ تو سب سے آخری مرحلہ ہے کہ بیوی کو
مار کے ذریعے سے ہلکی مار بالکل جو زخم دینے والی نہ ہو، اس طرح اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ لیکن مارنے کا مرحلہ یہ سب سے آخری نمبر پر ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ شوہر بیوی میں نا اتفاقی ہوئی، شوہر نے ٹھایا بیوی کے تڑ کر دیا، اس کو مار دیا۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے جو مارنے کا مرحلہ ہے وہ سب سے آخر میں ہے، سب سے آخر میں اس کا نمبر آتا ہے کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے آسانی کے ساتھ، اگر سمجھ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا بستر علیحدہ کر دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ جب دونوں باتوں میں سے کوئی بات وہ نہ مانے، دونوں باتیں اپنا لی گئی ہے پھر بھی باز نہیں آ رہی، تو سب سے آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس کو ہلکا پھلکا مارا جائے، شروع میں ہی مار دھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 طریقے قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو رہی ہے، شوہر کی نافرمانی بیوی کر رہی ہے، تو شوہر بیوی کی ان 3 طریقوں سے اصلاح کر سکتا ہے۔ تو کتنا بہترین طریقہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر بیوی کے حقوق کو بالکل کھول کھول کر کے بیان کیا ہے تاکہ گھر کا نظام درست ہو، کیونکہ جب گھر کا نظام درست ہوگا تو معاشرہ جس کی بنیاد اس پر ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ قرآن کو اپنائے۔ اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہے، نافرمان ہے، تو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا کر کے اپنی بیوی کی اصلاح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔